بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ آپس میں ایک دوسرے کی باہمی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو، برا سمجھتے ہو۔ تو غیبت یہ ایک نہایت ہی مہلک اور سنگین گناہ ہے۔ غیبت کے متعلق قرآن کریم میں بھی ممانعت آئی ہے اور احادیث مبارکہ میں بھی غیبت کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کے معنی کیا ہے؟ غیبت کے معنی ہے انسان پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرے اور کسی کے متعلق کوئی ایسی بات کرے اس کی غیر موجودگی میں کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ غیبت کسے کہتے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو وہ اسے ناپسند کرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ پوچھا گیا، صحابی نے حضور علیہ السلام سے پھر سوال کیا ان کان فی اخی ما اقول، اگر میرے بھائی میں واقعی وہ برائی موجود ہے تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے، اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود ہے اور تم اسے بیان کرتے ہو یہی تو غیبت کہلاتا ہے۔ اگر وہ برائی اس میں موجود ہی نہیں ہے پھر تو غیبت نہیں ہے، بلکہ پھر تو یہ بہتان بن جائے گا، غیبت سے بھی زیادہ اور مزید اس کی قباحت اور شناعت بڑھ جائے گی اور پھر یہ بہتان بن جائے گا۔ تو آج چونکہ ہمارے معاشرے میں جہاں اور روحانی امراض عام ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیبت جیسی مہلک بیماری اور مہلک روحانی مرض یہ بھی آج ہمارے اندر عام ہو چکا ہے، اور پھر خاص طور پر ہماری خواتین کے اندر یہ مرض بہت زیادہ عام ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ غیبت دوسرے گناہوں سے زیادہ سنگین ہے۔ معلوم حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ اب زنا کتنا قبیح گناہ ہے، کتنا بدترین گناہ ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، العیاذ باللہ۔ لیکن غیبت کو حدیث مبارکہ میں زنا سے بھی زیادہ سنگین اور بدتر گناہ بتلایا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں زنا بہت نہایت ہی بدترین گناہ ہے، سنگین گناہ ہے، اور ایک مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن چونکہ انسان کے دل میں اس کی قباحت اور شناعت موجود ہے اور سمجھتا ہے اگر خدا نخواستہ اللہ پاک حفاظت فرمائے کوئی زنا کے گناہ میں ملوث ہوا تو اسے دل کے اندر ایک احساس رہتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کر چکا ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہرحال کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی وقت توبے کی توفیق ہو جائے گی اور
اللہ پاک غفور الرحیم ہے، لیکن غیبت کو آج ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یا بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ جب بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں یا گناہ سمجھتے ہی نہیں تو پھر توبہ کیسے کریں گے؟ اور جب توبہ نہیں کی تو بغیر توبے کے معاملہ خطرناک ہو گیا، آخرت میں حساب ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ غیبت علماء نے لکھا ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ دو قسم کے حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ کہلاتا ہے، اللہ پاک کے حقوق، جیسے انسان نمازیں رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ کہلاتے ہیں حقوق اللہ، اللہ پاک کے حقوق۔ اس کی بھی ادائیگی ضروری ہے، فرض ہے، لیکن اللہ پاک چاہے معاف فرما دے۔ لیکن بعض چیزیں وہ ہیں جو حقوق العباد کہلاتی ہے، اور حقوق العباد میں اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے یا جس کی حق تلفی کی اس سے معافی نہیں مانگے یا وہ حق ادا نہیں کرے، اللہ پاک معاف نہیں فرماتے۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے اور یہ حقوق اللہ سے زیادہ سخت ہے۔ تو غیبت کا تعلق بھی حقوق العباد سے اس طور پر ہے کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، تو یہ اس کی گویا کہ عزت کو خراب کرتا ہے، آبروریزی کرتا ہے۔ یہ حقوق العباد میں سے ہوا، اس نے بندے کی حق تلفی کی، چاہے کسی کی بھی غیبت کی، بڑے کی غیبت کی، چھوٹے کی غیبت کی، زندہ کی غیبت کی، مردہ کی غیبت کی، عورت کی غیبت کی، مرد کی غیبت کی، رشتہ داروں کی، پرایوں کی، کسی کی بھی کی، لیکن یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور اس کا معاملہ پھر قیامت کے دن بہت سخت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، بہت زیادہ عبرتناک روایت ہے، انسان عبرت پکڑ لے، کہ ایک شخص قیامت کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا حقیقی مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے جیسے اپنے اپنے طور پر تعریف کی کہ بھئی مفلس ہوا جس کے پاس مال نہیں ہو، پیسہ نہیں ہو، دولت نہیں ہو، اور عام طور پر انسان کا ذہن اسی طرف جاتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، حقیقی مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو۔ پھر حقیقی مفلس کون ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ پاک کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے نام اعمال میں نیکیاں ہوں گی، عبادات ہوں گی، تلاوت، ذکر، اذکار، تسبیحات، نفلی روزے، نوافل، نفلی صدقات، خیرات بہت زیادہ ہوں گے۔ لیکن دوسری طرف اس نے حقوق العباد میں حق تلفیہ کی ہوں گی، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی سے مال چھینا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ حقدار کو حق دلایا جائے گا۔ دنیا میں تو اگر کوئی کسی کی حق تلفی کر لے، حق مار لے، تو مال کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، اسباب کے ذریعے سے اس کی تلافی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن یہ روپیہ، پیسہ، مال، اسباب یہ تو نہیں چلے گا۔ پھر بھئی حقدار کو کس طرح حق ادا کیا جائے؟ اگر اس نے کسی کی غیبت کی ہے، برائی کی ہے، وہ آئے گا اللہ پاک سے تقاضا کرے گا، اے اللہ اس نے میری برائی کی، غیبت کی، اے اللہ مجھے حق دلوائیے اس سے، یا جس پر ظلم کیا ہوگا حقدار آ جائیں گے، تو اس کی نیکیاں اٹھا کر ان مظلوموں کو دی جائے گی، جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، ان کا حق مارا ہوگا، ان کی غیبتیں کی ہوں گی، تو اس کی نیکی اٹھا کر ان حقداروں کو دی جائے گی۔ حقدار آتے جائیں گے، اپنا اپنا حق وصول کریں گے۔ اس کے نام اعمال میں عبادات کا ثواب بہت زیادہ تھا، نیکیاں بہت تھی، لیکن حقدار بھی دوسری طرف بہت تھے، دوسری طرف اس نے لوگوں کی حق تلفیہ کی تھی، تو وہ آئیں گے اور اپنا بدلہ اس کی نیکیوں کی صورت میں وصول کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیوں کا پلڑا خالی ہو جائے گا، لیکن حقدار اب بھی باقی ہوں گے، آئیں گے، مطالبہ کریں گے، اللہ ہمارا حق دلوائیے۔ اب کیا ہوگا؟ اب اس کے پاس تو کوئی نیکی بھی نہیں رہی، تو اب کیا ہوگا کہ اب اگر کوئی حقدار آئے گا تو اس کی برائی، اس کا گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈال دیا جائے گا، اس کو حق کے بدلے میں۔ اب حقدار آتے جائیں گے اور ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا نام اعمال گناہوں سے بھر جائے گا،
اور اللہ پاک حکم فرمائیں گے فرشتوں سے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. یہ حقیقی مفلس ہیں. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. اور حقیقت بھی یہ ہے اگر دیکھا جائے تو آیا کس حال میں کہ نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا اور جا رہا ہے کس حال میں کہ نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ شخص یہ حقیقی مفلس ہے اور حقیقت بھی اسی طرح ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غیبت بھی ایسا سنگین گناہ ہے کہ جس کی بنا پر ہم دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں. گویا کہ غیبت یہ کردار کشی ہے. غیبت کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے؟ ظاہری بات ہے غیبت کوئی انسان اچھی نیت سے تو نہیں کرتا کہ بھئی میں اچھی نیت سے غیبت کر رہا ہوں. غیبت کا مقصد دوسروں کے یعنی کردار کو متاثر کرنا مقصود ہوتا ہے، دوسروں کے مرتبے کو گھٹانا اور گرانا مقصود ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایسا ایک گناہ بے لذت ہے. ہمارے اکابرین بزرگوں نے لکھا ہے کہ وقتی طور پر انسان اس سے خوش ہوتا ہے لیکن اس کے نقصانات اتنے ہیں کہ یہ انسان کی روحانیت کو تباہ کر دیتا ہے یہ غیبت. اور پھر نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب زندہ تو کیا اب ہم مردوں کو بھی نہیں بخشتے. جو بیچارے اس دنیا سے جا چکے ہیں اب ان کا معاملہ اللہ پاک کے حوالے ہے. جو بھی ان کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ اللہ پاک کے حوالے ہے. لیکن ہم ایسے مردوں کی بھی غیبت کرتے ہیں، دنیا سے جانے والوں کو بھی نہیں بخشتے. جب مجلس جمتی ہے ہم مجلس میں بیٹھتے ہیں تو زندہ تو کیا جو دنیا سے چلے گئے ہوتے ہیں، بھئی خاندان میں فلاں بڑے تھے، بزرگ تھے، اب انتقال ہو گیا، لیکن ہم ان کی برائیاں تلاش کرتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں. فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، یا خاندان میں فلاں خاتون ایسی تھی، فلاں ایسا کرتی تھی. ان کو بھی ہم نہیں بخشتے. علماء نے لکھا ہے کہ مردوں کی غیبت زندوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. غیبت تو ہے ہی بری چیز، لیکن پھر مردے کی غیبت کرنا جو اس دنیا سے زندگی گزار کر جا چکا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں جا چکا ہے، اس کی غیبت اور زیادہ سنگین ہے اور خطرناک ہے. کس وجہ سے؟ کہ بھئی اگر کوئی زندہ ہے اور آپ نے غیبت کر لی تو اس کی تلافی تو ٹھیک ہے، پھر بھی ممکن ہے کہ انسان اس سے معافی مانگ لے، معاف کروا لے. لیکن بھائی جو دنیا سے جا چکا ہے اب اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اس سے تو معافی بھی ممکن نہیں ہے، وہ دنیا سے جا چکا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مردہ کی غیبت یہ زندہ کی غیبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو بہرحال غیبت یہ غیبت ہے، چاہے زندہ کی ہو چاہے مردہ کی ہو. غیبت یہ حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو یہ تفصیلی روایت ہے، تو مختلف لوگوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا جن کو مختلف سزائیں دی جا رہی تھی. تو ان میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہروں کو اپنے لمبے لمبے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے دنیا میں، جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے یہ وہ لوگ ہیں. تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ غیبت کا معاملہ کتنا سنگین اور خطرناک ہے کہ قیامت کے دن کیا سزا دی گئی کہ اپنے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے ہیں. اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ جو دنیا میں غیبت کرتا ہے قیامت کے دن ان کو جنت میں داخلے سے روک لیا جائے گا، جنت میں داخلے سے روکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب تک تم نے جن کی غیبت کی ہے اس غیبت کا کفارہ ادا نہیں کرو گے جنت میں داخلہ نہیں دیا جائے گا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت کتنا سنگین اور کتنا مہلک گناہ ہے. اور قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں غیبت کرنے والے کو تشبیہ کس سے دی گئی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا یہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. کتنی قباحتیں علماء نے لکھا ہے اس میں جمع ہو گئی. قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. تو کتنی شناعتیں آ گئی کہ دیکھیں
غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ انسانی گوشت کھانا بجائے خود کتنا ایک سخت معاملہ ہے، پھر انسانی گوشت کھانا بھی کس کا؟ جو مردار ہے، مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے، اور پھر وہ بھی کون ہے؟ بھائی ہے۔ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، سلیم الفطرت انسان، کہ ایک انسان کا گوشت کھائے، پھر وہ انسان مر چکا ہو، اور پھر وہ انسان کیا ہو؟ بھائی ہو۔ لیکن غیبت کرنا حقیقت میں اسی طرح ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ غیبت اتنا سخت ترین اور بدترین گناہ ہے۔ لیکن آج ہم کس قدر ہماری مجلسیں اس سے آباد ہیں، وہ ہم اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج غیبت سے ہماری مجالس کس طرح آباد ہے۔ غیبت کے بغیر ہماری مجلس گرم ہی نہیں ہوتی، ہماری محفل گرم ہی نہیں ہوتی، غیبت کے بغیر آج ہمارا وقت ہی نہیں گزرتا۔ حالانکہ یہ مہلک ترین گناہ ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا حدیث مبارکہ میں غیبت کو زنا سے بھی بدترین گناہ بتلایا گیا۔ یہ اتنا سخت ترین گناہ ہے، لیکن آج ہم اسے کیا حیثیت دیتے ہیں؟ غیبت کو ہم کس درجے میں رکھتے ہیں؟ کھانے پہ گھر میں بیٹھیں گے، بھئی غیبت شروع ہو گئی۔ اسی لیے ہمارے علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان غیبت سے اپنی زبان کو بالکل بند رکھے، محفوظ رکھے، کسی کی زیادہ تعریفیں بھی نہ کرے۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، اس لیے کہ شیطان کا طریقہ واردات ہے، پہلے کسی کی تعریف شروع کروائے گا، آہستہ 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 اس کی غیبت کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور پھر انسان غیبت کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کا علاج یہ ہے کہ انسان قلت کلام پر عمل کرے۔ جتنی زیادہ انسان گفتگو کرے گا، کثرت سے باتوں کا عادی ہوگا، شیطان اس کو زیادہ پھنسائے گا، کیوں؟ یہ زبان ایسی چیز ہے، یہ انسان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیتی ہے۔ یہ غیبت ایسی بدترین چیز ہے۔ تو آج ہم جب بیٹھتے ہیں، کھانے پر بیٹھ گئے، گفتگو کے لیے بیٹھ گئے، سفر پہ جا رہے ہیں، راستے میں اب ایک کی غیبت شروع ہو گئی، یہاں تک کہ ہم بزرگوں کو بھی نہیں بخشتے، بڑوں کی غیبتیں، اکابرین کی غیبتیں، خاندان کے بڑوں کی غیبتیں، بعض مرتبہ تو والدین کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہے، العیاذ باللہ، اساتذہ کی غیبت ہوتی ہے، اپنے مشائخ کی، اپنے بزرگوں کی غیبتیں، شیوخ کی غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کون آج ہم سے محفوظ ہے؟ پڑوسی کی غیبت آج میں کرتا ہوں، رشتہ داروں کی غیبت آج میں کرتا ہوں، اپنے بزرگوں کی غیبت آج میں کرتا ہوں، علماء کی غیبت آج میں کرتا ہوں، دینی طبقے کی برائی آج میں بیان کر رہا ہوں، اپنے اساتذہ کی غیبتیں آج میں کر رہا ہوں۔ کتنا آج میں گر چکا ہوں، اور معذرت کے ساتھ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آج ہماری مستورات اور خواتین میں یہ مرض مردوں سے بھی زیادہ عام ہے، بہت زیادہ۔ تبصرے کرنا، غیبتیں کرنا، برائیاں کرنا، یہ بہرحال شریعت میں حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بھئی جس طرح ہم دوسرے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو غیبت تو نہایت ہی سنگین گناہ ہے۔ غیبت سے تو انسان اس سے بھی زیادہ بچے، تو اپنی مجلسوں کو غیبت سے بچائے۔ تو اس کا سب سے پہلا علاج کیا ہے کہ انسان اپنی زبان کو تالا لگا لے۔ بھئی یہ زبان کسی کی برائی نہیں کرے گی۔ ہمارے بعض مشائخ، اکابر، بزرگوں کا یہ مزاج تھا، کسی کی غیبت نہیں کیا کرتے تھے، کسی کی، بلکہ یہاں تک کہ اگر ان کی مجلس میں کوئی کسی کا تذکرہ یا برائی شروع کرتا، اس کو خاموش کرواتے۔ اگر وہ پھر باز نہیں آتا، اپنی مجلس سے اٹھا دیتے کہ بھئی آپ میری مجلس سے اٹھ جائیں، آپ غیبت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے معاصر بھی ہیں اور دونوں بڑے درجے کے فقیہ، محدث، تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، لیکن یہ بخیل ہے بہت زیادہ۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سخاوت مشہور تھی، بہت زیادہ سخی تھے حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غریبوں کی، ناداروں کی مدد کرنا بہت سخی تھے۔ تو سننے والا حیران ہوا کہ حضرت آپ عجیب بات کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو بہت سخی ہے، ان کی تو سخاوت مشہور ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بخیل ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بخیل اس طور پر ہے کہ اپنی نیکی کسی کو نہیں دیتے۔ مال کے اعتبار سے بخیل مراد نہیں ہے،
بلکہ اپنی نیکی کسی کو دینے پر تیار نہیں ہوتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کس طرح کسی کی غیبت نہیں کرتے, کسی کی غیبت نہیں کرتے, کیونکہ غیبت کرنا اپنی نیکی دوسروں کے حوالے کرنا ہے نا. بھائی جب میں کسی کی غیبت کروں گا تو قیامت کے دن میری نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے تو اپنی نیکی کسی کو دیتے ہی نہیں ہے, یہ مراد ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے یہ قول, فرماتے تھے کہ اگر کسی کی غیبت جائز ہوتی یا میں کسی کی غیبت کرتا جائز ہوتی تو میں اپنے ماں باپ کی غیبت کرتا, تاکہ کم از کم میری نیکیاں میرے ماں باپ کو ہی مل جائے, گھر سے باہر نہ جائیں, کیونکہ میرے ماں باپ ہیں, ان کا مجھ پر احسان ہے. تو اگر کسی کی غیبت جائز ہوتی تو میں اپنے والدین کی کرتا تاکہ میری نیکیاں ان کو ملیں, لیکن غیبت کسی کی بھی جائز نہیں ہے. تو یہ آج کل جیسے دوسرے فتنے عام ہے اور روحانی امراض عام ہے, اس میں ایک سنگین اور مہلک فتنہ اور مہلک روحانی مرض یہ اس غیبت کا بھی ہے. دوسری بات اس میں یہ سمجھ لیں کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ اس میں اجازت ہے غیبت کی. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ غیبت جائز ہو جاتی ہے, بلکہ وہ عمل غیبت میں داخل نہیں ہوتا, شمار نہیں ہوتا. اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جہاں غیبت کی ممانعت کا باب باندھا ہے اور روایتیں ذکر کی ہے جو غیبت کے ممانعت میں ہے, تو وہیں پر اس کے ساتھ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ باب بھی قائم کیا ہے کہ کون سے مواقع ایسے ہیں جہاں غیبت کی اجازت ہے, یعنی کون سے مواقع ایسے ہیں یا باتیں ایسی ہیں جو غیبت میں نہیں آتی. وہ امور بھی ذکر فرمائے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے دوسرے کو نقصان کا اندیشہ ہے, اور اگر اس شخص کو مطلع نہ کیا جائے, بتایا نہ جائے, تو وہ اس ظالم شخص کے ہاتھوں نقصان اٹھا لے گا. تو اس چیز کی اطلاع دینا, بتانا, یہ غیبت میں نہیں آئے گا. آپ بات سمجھ رہی ہوں گی, ہر چیز غیبت میں نہیں آتی. اب مثال کے طور پر ایک مثال پیش کرتا ہوں. گھر میں بھائی بہن آپس میں ہے, ایک بھائی کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جس سے ماں باپ کی بدنامی کا خطرہ ہے. اب دوسرے بھائی کو پتہ چل گیا, ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, بہن کو پتہ چل گیا, بھائی کو پتہ چل گیا. اب یہ ماں باپ کو بتانے والا ہے, تو اس نے کہا بھائی تم بتاؤ گے تو یہ تو میری غیبت ہو جائے گی. یہ غیبت ہرگز نہیں ہوگی, بلکہ ایسے عمل کی, ایسے بات کی اطلاع دینا ضروری ہے تاکہ اس کے نقصانات سے بچا جا سکے, بدنامی سے بچا جا سکے. اسی طریقے سے جو ماں باپ ہیں یا اساتذہ ہیں یا شیخ ہیں, مربی ہیں, مرشد ہے, ان کو اس طرح کی بات کی اطلاع دینا تاکہ اصلاح ہو جائے, اصلاح کی نیت سے. اس میں یہ بات بھی یاد رکھیں, اطلاع دینے والی کی نیت بھی فاسد نہ ہو, غلط نہ ہو, خدا نخواستہ شرارت کی نیت نہ ہو, تو یہ غیبت نہیں کہلاتا. اسی طریقے سے اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے, منصوبہ بنا رہا ہے, چاہے کسی کے جان کو نقصان پہنچانے کا, مال کو, عزت کو, تو بھائی اس کی اطلاع پہنچانا حکام کو, متعلقہ اداروں کو, یہ غیبت میں نہیں آتا, بلکہ ضروری ہے تاکہ کسی انسان کی جان, مال, عزت, آبرو کی حفاظت ہو سکے اور وہ کسی کے شر سے بچ سکے. تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہم غیبت کے زمرے میں لے آئیں, لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ ایک عام بات ہے, اس میں نہ کسی کی جان کو خطرہ, نہ کسی کے مال کو خطرہ, نہ کسی کی عزت اور آبرو کو خطرہ, تو بس کسی کی صرف کردار کشی کی نیت سے, مرتبہ اور عزت گرانے کی نیت سے اگر کوئی انسان بات کرے اس کے پیٹھ پیچھے, یہ ضرور غیبت کے اندر داخل ہے. تو ایسی غیبت جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ ایسا انسان جو فاسق فاجر ہے, بد کردار ہے, اعلانیہ گناہ کے اندر مبتلا ہے, ایسے شخص کی اطلاع دینا, لوگوں کو اس کے کردار سے مطلع کرنا شر سے بچانے کے لیے, یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے, ایک شخص آیا, آنے کی اجازت چاہی, تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے آنے سے پہلے کہ بئس اخو العشیرہ, یہ جو ابھی آنے والا شخص ہے یہ اپنے گھرانے کا, خاندان کا برا آدمی ہے, بدترین آدمی ہے, اچھا نہیں ہے. جب وہ شخص آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہایت خندہ پیشانی سے ملے
اور بہت اچھے انداز سے ملے، گفتگو کی۔ جب وہ گیا تو گھر والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے۔ شروع میں آپ نے فرمایا کہ بئس اخو العشیرہ، پھر آپ نے اس سے بڑی خندہ پیشانی اور اخلاق سے پیش آئے، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے بد اخلاق کب پایا ہے؟ یعنی بھائی خوش اخلاقی معاشرت کا تقاضا ہے اور انسانی اخلاق کا تقاضا ہے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بئس اخو العشیرہ آپ نے فرما کر باقی کو موجودین کو متنبہ کر دیا کہ بھائی یہ جو آنے والا ہے اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، اس سے معاملہ نہیں کرنا، اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے ہمیں کتنا سبق ملتا ہے، اور اس حدیث سے کتنا ہمیں یعنی دین سمجھ میں آتا ہے کہ ایک جانب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شر سے لوگوں کو بچانے کے لیے مطلع بھی فرما دیا کہ کوئی اس سے خدا نخواستہ معاملہ نہیں کرے، اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، کسی کو نقصان ہو جائے گا۔ لیکن دوسری طرف آپ علیہ السلام نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، بدسلوکی نہیں کی، بد اخلاقی نہیں کی، اور اچھا رویہ رکھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان دوسروں کے شر سے کسی کو مطلع ضرور کرے، لیکن ذات کے لیے کسی کی برائی نہ کرے۔ تو بئس اخو العشیرہ فرما کر حضور علیہ السلام نے دوسروں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے مطلع کر دیا۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ یہ غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کردار کشی کرنا، یہ شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ یہ انسان کی روحانیت کو، انسان کے اعمال کو، انسان کے کردار کو یہ متاثر کر دیتا ہے۔ اب آخری بات کہ انسان ہے، کمزور ہے، بشری تقاضے سے انسان سے گناہ ہوا ہوگا، غیبتیں کی ہوں گی، زندوں کی بھی کی ہوگی، مردوں کی بھی کی ہوگی، بڑوں کی بھی کی ہوگی، چھوٹوں کی بھی کی ہوگی۔ اب اس کی تلافی کی کیا صورت ہے؟ تو اس کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اگر زندہ ہے جس کی غیبت کی ہے تو اس کی تلافی تو یہی ہے کہ بھئی اس سے معافی مانگ لی جائے، معاف کروا دیا جائے کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہنا آسان تو نہیں ہے کہ بھئی میں نے آپ کی غیبت کی تھی۔ ظاہری بات ہے اس سے بجائے ہو سکتا ہے کہ تعلقات میں مضبوطی کے شاید اور خرابی آ جائے اور نقصان ہو جائے۔ تو اس کا علماء نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ انسان اس طرح کی بات کر لے کہ بھئی اگر میں نے اگر کبھی کوئی غیبت کی ہو تو بھئی آپ معاف فرما دیں، یا جس طرح کہتے ہیں نا بھئی کہ میں نے اگر کبھی کچھ کہا ہو یا کچھ برا کہا ہو، کہا سنا معاف کرنا، اس طرح کا جملہ کہے کہ اس کو اپنی ذات پر محسوس بھی نہ ہو اور معافی بھی ہو جائے، تو یہ آسان ہے معاملہ ہے۔ یعنی انسان ایک مطلقاً بات کر لے، عمومی بات کر لے کہ بھئی اگر زندگی میں کبھی ایسی کوئی بات زبان سے نکلی ہو یا میں نے آپ کی غیبت کی ہو تو بھئی آپ معاف کر دینا۔ یہ نہ کہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے یا فلاں وقت کی ہے یا فلاں قسم کی ہے، بلکہ ایک عمومی اور اس انداز میں بات کر لے تو وہ معاف کر دے، معاملہ معاف ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا سے جا چکا ہے، انتقال ہو چکا ہے، اس صورت کے اندر پھر معافی کی کیا صورت ہوگی؟ تو علماء نے اس کے لیے لکھا ہے کہ انسان اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اس کے لیے صدقہ خیرات کرے، اس کے لیے دعائیں مانگے اور اللہ پاک سے توبہ استغفار بھی کرتا رہے۔ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ اللہ پاک غیبت کا وہ گناہ معاف کر دیں گے۔ تو بہرحال راستہ موجود ہے، لیکن آج ہم اس کے لیے فکر مند نہیں ہو رہے، اپنے اصلاح کے لیے آج ہم فکر مند نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ بہت سنگین معاملہ ہے، یہ خطرناک معاملہ ہے، اور اس کا تعلق تو یعنی بندوں کے حقوق سے ہے، غیبت بھی حقوق العباد میں داخل ہے۔ تو لہٰذا اس میں جیسے میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی کہ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا حقیقی مفلس کون ہے، پھر آپ علیہ السلام نے جو صورتحال بتائی، تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ غیبت کی وجہ سے کہیں ہم اس محرومین میں شامل ہو جائے، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال آج بہت زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کو غیبت سے محفوظ رکھیں، غیبت جیسے سنگین گناہ سے۔ تو اس کا طریقہ بھی مشکل نہیں ہے، آسان ہے کہ انسان بلا وجہ بے مقصد گفتگو سے ہی پرہیز کرے، قلت کلام کا عادی بن جائے۔ آج مصیبت ہے، ہماری زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، بس جو زبان میں آیا بغیر سوچے سمجھے بول دیا، زبان سے نکال لیا۔ اب یہ بات جائز تھی، جائز نہیں تھی، گناہ کی تھی، کس طرح کی تھی،
اس پر میں غور نہیں کرتا ہوں، نتائج اور عواقب پر میں غور نہیں کرتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ میری زبان سے غیبت بھی نکلتی ہے، جھوٹ بھی بولتا ہوں، فحش کلامی بھی کرتا ہوں، بد کلامی بھی کرتا ہوں. تو غیبت یہ نہایت سنگین گناہ ہے. تو آج ہم سب عہد کر لیں اور پختہ عزم کر لیں اس بات کا، کسی کا برائی سے تذکرہ نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، اور نہ غیبت کریں گے نہ کسی سے غیبت سنیں گے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھئی میں نے تو اپنی زبان پر کنٹرول کر لیا اور اس گناہ سے اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیا، لیکن مصیبت کیا ہے بھئی دوسرا اگر کسی کی غیبت کر رہا ہے وہ میں سن رہا ہوں. تو یاد رکھیں غیبت جس طرح خود کرنا حرام ہے اس طرح دوسرے سے غیبت کا سننا بھی حرام ہے. غیبت کے کرنے کے ساتھ غیبت کا سننا بھی حرام. تو لہٰذا نہ کسی کی غیبت کرنی ہے نہ کسی دوسرے کو غیبت اپنے سامنے کرنے دینی ہے. آج ہم خود تو نہیں کرتے لیکن سر جھکائے خاموشی سے سن رہے، لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. تو نہ خود کرنا ہے نہ کسی سے سننا ہے، اور ایسی مجلس میں جانا بھی نہیں ہے جس مجالس میں کسی کی غیبتیں ہوتی ہو، کسی کی کردار کشیاں ہوتی ہو، کسی کی برائیاں ہوتی ہو، کسی کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہو. ایسی مجلسوں سے اجتناب کرنا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرما لیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ غیبت جیسے مہلک مرض سے ہماری حفاظت فرما دے. غیبت کے کرنے سے، غیبت کے سننے سے، غیبت کی مجالس میں شرکت کرنے سے اے اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جان، مال، ایمان، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے. ہر قسم کے شرور اور فتن سے ہماری حفاظت فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں، اسپتالوں میں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.